बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से सियासत में उसी तरह की हलचल मचा दी गई है, हाल दुहाई दी जा रही है जिस तरह से इनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ 90 की दिहाई में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देकर मचाया करते थे। कल तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसी हुकूमत के जिसके सरबराह मियां शहबाज शरीफ थे, ये उसके वज़ीर ख़ारजा थे। इक़्तिदार को मुकम्मल तरीके से अगर किसी ने इंजॉय किया है तो शहबाज शरीफ ने, और उनसे भी बढ़कर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। ज़रा इनके दौरों का शुमार कीजिए। PDM की हुकूमत को दफन हुए अभी चंद ही रोज़ हुए हैं, अभी तो कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई। बयानात ऐसे आने लगे हैं जैसे बेवा दूसरी शादी के लिए तैयार हो। बिलावल कहते हैं नून लीग ने बंदोबस्त किया है लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। ये आज उन्होंने बात की है, कल उनकी तरफ से इससे भी सख्त बयान दिया गया था। इनकी तरफ से कहा गया था बार बार गुजारिश कर रहा हूँ मैं, इलेक्शन की तारीख दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आसफ ज़रदारी को इख्तियार दे दिया। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिला तो फिर कहेंगे मेरे हाथ खोल दें। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि अपने वालिद को ये कहेंगे अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिला कि मेरे हाथ खोल दिए जाएं। कल भी हमने इस पर बात की थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आखिरकार अपने हाथ या अपना पटा किसके ख़िलाफ़ खुलवाना चाहते हैं। कल तक हुकूमत के इत्तेहादी आज एक दूसरे पर नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये यकतरफ़ा तौर पर मुस्लिम लीग नून पर बरस रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ अब बयान दे रहे हैं इलेक्शन की आमद पर, मेरी एक दो दोस्तों से बात हुई तो उनका सब की एक ही राय थी कि ये सब नूरा कुश्ती है, अंदर से मिले हुए हैं। पहले भी ये एक प्लेटफार्म पर सियासत कर चुके हैं, आइंदा भी ये इंतखाबात के बाद मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये सारा कुछ जो हो रहा है ये नूरा कुश्ती है, बल्कि एक दोस्त ने तो कहा कि ये नूरे और नूरी की कुश्ती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी शायद सियासत को 90 की दहाई में खींच कर ले जाना चाहते हैं, लेकिन लोग बहुत सियाने हो चुके हैं। कल मुकाबला अपनी जैसी करप्ट जमात मुस्लिम लीग नून से था, आज इन सारी जमातों का मुकाबला इमरान खान से है। इमरान खान का मुकाबला करना है तो फिर बयानबाजी से नहीं, कुछ करके दिखाना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं? ठुमका लगा सकते हैं, नाच गा सकते हैं। कल यही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून माँ जाए नज़र आ रहे थे। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, बल्कि ज़ुबान दराजी हो रही है, उससे लग रहा है कि ये मान जाए सगे नहीं बल्कि मतरए हैं। उधर मियां नवाज शरीफ के हवाले से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने का ऐलान किया गया है। अब उनकी तरफ से यह कह दिया गया है कि मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल मीनारे पाकिस्तान पर किया जाए। मियां नवाज शरीफ को क्या क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, और जिस तरह से फुल कोर्ट इजलास हुआ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस पर, और ये बराह रास्त दिखाया गया। मियां नवाज शरीफ ने देखा, इनकी टीम ने भी देखा। इसके फ़ौरी बाद मियां नवाज शरीफ ने एक तो हमजा शहबाज शरीफ को पाकिस्तान भेज दिया, जो दूसरे शहबाज शरीफ को पाकिस्तान भेज दिया, और ख़ुद भी आने की तैयारी कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ का मीनारे पाकिस्तान में इस्तकबाल किया जाएगा। मीनारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कभी भरा नहीं गया, लेकिन अब इनको शायद उम्मीद है कि 10 लाख लोगों को ये इकट्ठा कर लेंगे। राना सनाउल्लाह की तरफ से यही दावा किया गया है। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मियां नवाज शरीफ का लंदन से वापसी पर इस्तकबाल करेंगे, जैसा उन्होंने एक मरतबा पहले भी किया था कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर में होते हुए भी एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके थे। अब लाओ लश्कर तैयार किया गया है, मीनारे पाकिस्तान को भरने की कोशिश की जाएगी। सुना है कि एक तरफ इन लोगों की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, ऐलान कर दिया गया है कि मीनारे पाकिस्तान में जलसा किया जाएगा, मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया जाएगा, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से बारिश की दुआएं भी हो रही हैं। उधर कनाडा में हरदीप सिंह खालिस्तान के सिख लीडर को कत्ल किया गया। ये 8 जून 2023 आज से 2-3 महीने के पहले कत्ल हुआ था, लेकिन इस पर वावेला मचाया गया है। अब 2-3 महीने के बाद मेरी जिन दोस्तों से बात हुई वो यही कहते हैं कि पहले वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपने किसी मुल्क के बारे में बात करना होती है, जब पूरे सबूत आपके पास आ जाते हैं तो उस वक्त ऐसा मामला उठाया जाता है, और यही हरदीप सिंह के मामले में भी हुआ है। ये खालिस्तान का लीडर था, खालिस्तान की बात करता था, भारत से भागा हुआ था। भारत ने इसको दहशतगर्द करार दिया था, और वहाँ पे जाके भारत ने अपने मतलूब दहशतगर्द को मार दिया, जबकि ये कनाडा की शहरियत हासिल कर चुका था। इसलिए कनाडा की तरफ से इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया है।
بھارت اور کینیڈا کے حالات جتنے خراب ہو چکے ہیں، اتنے تاریخ میں پہلے کبھی نہ صرف یہ کہ کینیڈا اور بھارت کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، بلکہ بھارت کے کسی بھی مغربی ملک کے ساتھ ایسے تعلقات اس طرح سے خراب نہیں ہوئے۔ چند روز قبل ہماری اندر سنگھ سے بات ہوئی تھی، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، خالصتان کے حوالے سے بھی وہ سرگرم رہتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ مودی سے عالمی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ نے جو کام لینا تھا وہ لے لیا ہے، اب مودی کا بوریا بستر لپیٹنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو اس میں سارا کچھ موجود ہے۔ جس طرح سے کینیڈا کی طرف سے بھارت پر مودی پر الزام لگایا گیا ہے، تو یہ صورتحال پیش رفت ہو رہی ہے مائنس مودی کی طرف۔ کینیڈا میں موجود ہمارے دوست ساجد خان صاحب کی طرف سے بھی چند روز قبل یہی کہا گیا تھا کہ مودی سے جو کام لینا تھا وہ لیا جا چکا ہے، مودی کی اب جانے کی تیاری۔ ادھر مودی کی طرف سے G20 کانفرنس اسی لیے بھارت میں کروائی گئی اور بڑے دھوم دھڑکے سے کروائی گئی۔ انتخابات جیتنے کے لیے اگلے سال وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ مودی اس کانفرنس کو لے کر الیکشن جیتنا چاہتے تھے، لیکن یہ الٹا معاملہ ان کے گلے میں پڑ رہا ہے۔ جسٹن ٹروڈو کا مقابلہ بھارت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ممولے کو شہباز سے لڑایا جا سکتا ہے، اور امریکہ نے ممولے کو شہباز سے لڑا دیا ہے، صرف اس لیے کہ بھارت میں G20 کانفرنس کے موقع پر امریکہ کی طرف سے یوکرین اور روس جنگ میں روس کی مذمت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جبکہ مودی اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ تو مودی کو سبق سکھانے کے لیے اب کینیڈا کو سامنے لایا گیا ہے۔ ویسے ہرمیت سنگھ کی بات کریں تو پاکستان میں بھی ایک ایسا ہی سکھ لیڈر قتل ہو چکا ہے۔ یہ مئی کی بات ہے، اسی سال مئی کی بات ہے، جب شہباز شریف صاحب اقتدار میں تھے۔ لاہور میں پرمجیت سنگھ پنجوار کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ بھی خالصتان کا لیڈر تھا، بھارت کو مطلوب تھا۔ بھارت سے وہ فرار ہو کر جرمنی چلا گیا، جرمنی سے کہیں اور پھر پاکستان میں آ کر کہا تو یہی جاتا ہے کہ چھپ گیا تھا۔ ڈان اخبار نے یہ خبر جاری کی تھی۔ وہ چھپا ہوا تھا کہ لاہور کے ایک علاقے میں سن فلاور سوسائٹی میں اس کو اور اس کے ایک ساتھی پر حملہ کیا گیا۔ اس کا ساتھی تو بچ گیا، لیکن پرمجیت سنگھ پنجوار یہ قتل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں یا لاہور میں موجود تھا، لیکن ایک کارروائی تو ہوئی ہے بھارت کی طرف سے، راہ کی طرف سے۔ ڈان اخبار کی نیوز کے مطابق پاکستان کی طرف سے پنجوار کے یہاں پہ موجود ہونے کی ہمیشہ تردید کی گئی تھی۔ قاضی فائصہ کی صاحب سلامت کرنے والے اونچے اونچے ہاتھ اٹھا کر ان کو سلوٹ کر رہے ہیں، ان کی شان میں قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک اخبار نے تو یہ خبر لگا دی، ظاہر ہے رپورٹر نے خبر دی ہوگی یا ایجنسی نے خبر دی ہوگی کہ قاضی، ظاہر ہے رپورٹر نے خبر دی ہے یا ایجنسی نے خبر دی ہے کہ قاضی فائصہ نے پہلے روز ہی 3 مقدمہ نمٹا دیے۔ گویا قاضی فائصہ صاحب نے اگر ایک دن میں 3 مقدمات نمٹا کر ان کی نظر میں بہت بڑا تیر مار دیا ہے، تو ان کی مدت ملازمت 1 سال اور کچھ دن ہے۔ 380 دن آپ لگا لیں تو 380 دن کے حساب سے یہ سمجھ لیں کہ قاضی فائصہ صاحب کتنے لاکھ مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بھائی لوگوں کو تو خدا کا خوف کرو، 3 مقدمات کیا 3 مقدمات، اور وہ مقدمہ جس کو لے کے بیٹھے تھے اس کا قاضی فائصہ صاحب نے کیا کیا۔ اور پھر قاضی فائصہ صاحب نے کسی بھی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب مرتضیٰ بلیال صاحب چیف جسٹس سے انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بینچ بنائے گئے ہیں سارے کے سارے غیر قانونی ہیں، میں کسی غیر قانونی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ فیصلہ تو نہیں ہوا، قاضی صاحب نے بھی اس کو تھوڑا سا لٹکا دیا ہے۔ آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے ایک کارکن جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، عماد صادق، ان کا بیٹا 9 سال کا بیٹا عمار، کہا تو یہی جاتا ہے کہ اپنے باپ کی جدائی میں ایسا بیمار ہوا، ایسا بستر سے لگا کہ ہاسپٹل گیا۔ ہاسپٹل والوں نے بھی ان کو اتفاق ہاسپٹل میں بتایا جاتا ہے، انہوں نے بھی علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ شروع میں تو اتفاق ہاسپٹل کی طرف سے انکار نہیں کیا گیا، چند دن کے بعد ان کو ڈسچارج کر دیا گیا، معذرت کر لی گئی، اور باقی جس ہاسپٹل میں لے جایا گیا وہاں سے بھی انکار ہو گیا کہ اس کا والد، اس کا باپ دہشت گرد ہے۔ وہ بچہ اپنے باپ کے جیل میں رہنے اور ملاقات نہ ہونے کے صدمے کے باعث چل بس۔ اس کی بیماری کے حوالے سے چند روز سے خبریں آ رہی تھیں، لیکن اس کی اپنے باپ سے ملاقات کا کوئی اہتمام نہ کیا گیا۔ یہی کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ بہانے بازی کی جا رہی ہے، صرف اور صرف اپنے باپ کی رہائی کے لیے ایسی خبریں چلوائی جا رہی ہیں، ایسی تصویریں جاری کی جا رہی ہیں، ایسی ویڈیو سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ وہ بچہ فوت ہو گیا، علاج کے نہ ہونے کے باعث فوت ہوا یا جو بھی وجہ تھی، لیکن اس کی موت کے بعد ایک صفاقانہ ذہنیت سامنے آ رہی ہے، صفاقانہ
سوچ سامنے آ رہی ہے، بے رحمی سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بچہ بچپن سے ہی بیمار تھا۔ اگر وہ بچپن سے بیمار تھا، شروع سے بیمار تھا، تو اس کو تو زیادہ توجہ کی ضرورت تھی، اس کو تو زیادہ ہمدردی کی ضرورت تھی۔ یہ تو پلس پوائنٹ ہو گیا اسی بچے کے لیے، اس کے باپ کے لیے۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، یہ شوکت خانم کے لیے تو بڑے بڑے فنڈز دیتے تھے، لیکن اپنے بیٹے کے علاج کے لیے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، خرچہ نہیں کیا۔ یہ ساری کی ساری سفاکیت ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ خود باپ بن کر سوچیں، بھائی بن کر سوچیں، بیٹا بن کر سوچیں کہ کیا اپنے بیٹے کے لیے جس کے پاس وسائل ہوں، جس کے پاس پیسے ہوں، کیا وہ کسی قسم کی کوتاہی کر سکتا ہے؟ عمار کے باپ کا تعلق بھی ایک امیر گھرانے سے تھا۔ انہوں نے پوری کوشش کی اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ عمار کا باپ عماد صادق، اسے جہاں بھی وہ موجود تھا، جہاں بھی اس کو زیر حراست رکھا گیا تھا، وہاں پہ اس کو سخت سیکیورٹی میں لایا گیا، بیٹے کے جنازے میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن جس طرح سے اس کو اجازت دی گئی، جس طرح سے لایا گیا، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ بہت بڑا دہشت گرد یہاں پہ آ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے دشمن اٹھا کے لے جائے۔ تو یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوا؟ صرف اور صرف کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے کہ باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ایسی کارروائیوں میں ملوث ہوگا، جس پر ایسا کیس ہوگا، ایسا مقدمہ ہوگا، اس کے خلاف کہاں تک ریاست جا سکتی ہے۔ اس کے انجام سے عبرت پکڑو، یہی اس ساری کارروائی کا مقصد تھا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہم نے 2 انٹرویو کیے ہیں، ایک خالد چلودی صاحب کا اور دوسرا مطلوب وڈائی صاحب کا، پاکستان کی کرنٹ سچویشن پر۔ تھوڑی دیر میں آج انشاءاللہ وہ دونوں انٹرویوز اپلوڈ کر دیں گے۔ بڑے انکشافات کیے گئے ہیں ان دونوں انٹرویوز میں، الگ الگ انٹرویوز ہیں۔ اللہ حافظ۔